موکل زیادہ تعداد میں ہیں آپ کے پاس؟ اچھا 2 ہیں، جن میں سے ایک ابھی یہاں بھی موجود ہے. عمل کو دوبارہ اس پر ریٹرن کریں اور اس تکلیف کے بارے میں بتائیں کہ ہاں تم نے کسی کو تکلیف دی ہے تو تکلیف یہ ہوتی ہے جو تم اب دیکھ رہے ہو. موکل قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا یا ان سے کام لینا آسان نہیں ہوتا، آپ کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے. وہ قبر ٹوٹی ہوئی تھی جس میں باوضو ہو کر بیٹھی. السلام علیکم، میں ہوں فبیہ مظہر اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ہمارے جتنے پچھلے ایپیسوڈ ہوئے ہیں ان میں ہم نے آپ لوگوں کو جو ہے ریئل واقعات بتائے ہیں جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ ہو چکی ہیں، وہ ہم نے لوگوں سے انہی کی زبانی سنی ہے. تو اسی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہے جو کہ صاحب علم ہے، اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں لیکن ان سے چھٹکارا کیسے پایا جائے، ان کے اثر سے کیسے بچا جائے. تو آج ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ایسے کیا وظیفے ہوتے ہیں یا ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں یا ایسا کون سا علم ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے بچا جا سکے. تو آئیں ان کی زبانی سنتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تسنیم رانا صاحبہ جو کہ صاحب علم ہے اور روحانی علم کے ساتھ ساتھ نوری علم، آبی علم اور خاکی علم بھی جانتی ہیں. تو انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کیا واقعات ہو چکے ہیں اور انہوں نے کن کن لوگوں کا جو ہے اب تک علاج کیا ہے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ صاحب علم ہیں، آپ کافی ساری چیزیں جو ہیں جانتی ہیں اور آپ نے کافی لوگوں کا علاج بھی کیا ہوا ہے. تو پلیز آپ مجھے بتائیں گی کہ کس طرح کا علم آپ جانتی ہیں اور کن کن لوگوں کا آپ نے اب تک جو ہے علاج کیا ہوا ہے؟ اچھا جی، میں نے سب سے پہلا چلا جو ہے وہ کھینچا تھا قبرستان میں بیٹھ کر 14 سال کی عمر میں. صاحب علم شخصیت تھی جنہوں نے یہ جانا کہ میرے میں یہ صلاحیت ہے کہ میں اس علم کو سیکھ سکتی ہوں، اور تب میں نے سیکھا. اور اس وقت میں ایک بہت ڈر سی بچی ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر میرے سیکھنے کے مراحل بڑھتے چلے گئے اور مختلف اساتذہ سے میں نے یہ علم سیکھا، اور جس میں سے میرے 2 اساتذہ حیات ہیں ماشاءاللہ اور ایک وفات پا گئے ہیں. نوری علم کو سیکھا اور پھر میں اسے اپنے استعمال میں لے کر آئی. جب میں نے لوگوں کو پریشان دیکھا، کافی عرصہ میں نے اپنے علم کو ہائیڈ رکھا، اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، لوگ بہت ساری مشکلات کا شکار تھے، تو پھر میں نے لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا، جس میں بہت ساری اکثریت ہے جو عمل کرتے ہیں لوگ. کسی کا روزگار بند کر دینا کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کوکھ بند کر دینا کہ اولاد نہ ہو، یا کسی کی اولاد کو نافرمان کر دینا، یا طلاق کی شرح آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہے. تو اور لوگ جو ہیں ان کو آسان لگتا ہے یہ کہ ہم کسی سے جو دشمنی پیدا کریں تو بندوق کی لڑائی کے بجائے وہ علم کی مار مارتے ہیں. اور جو لوگ ہیں وہ بعض دفعہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، کچھ لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ سے وہ ڈاکٹروں کے چکر اور حکیموں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ جو مریض ہوتا ہے وہ مریض مرگ تک پہنچ جاتا ہے. تو علم برحق ہے، کیا جاتا ہے. ہمارے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر علم ہوا، اور سورہ ناس جو ہے وہ اسی عمل کی کاٹ کے لیے اتاری گئی. اور الحمدللہ میں نے بہت لوگوں کا علاج کیا ہے، اور اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے لوگوں کو آرام آیا ہے الحمدللہ. اور میرے کافی سارے مریدین ہیں اور کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یقین ہی مجھ پر ہے، وہ کہیں اور سے علاج نہیں کر پاتے. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے 14 سال کی عمر میں جو ہے چلا کاٹا، تو وہ بیسکلی آپ نے کہیں جگہ پر بیٹھ کے کاٹا، یا آپ کو کیسے، مطلب آپ نے سوچا کہ آپ یو ور لائک پریپیئرڈ، آپ پریپیئرڈ تھی اس چیز کے لیے کہ جو آپ کرنے جا رہی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اوبویسلی، چلا کاٹنا، یا ہم سنتے ہیں اس طرح کی باتیں ہیں تو کچھ لوگ یقین نہیں کرتے بیسکلی. تو آپ نے کس طرح، آپ کو وہ ہوا کہ آپ وہ چلا کاٹیں، اور جب آپ وہ کاٹ رہی تھی تو کیسا محسوس کیا آپ نے؟
اچھا جب میں نے 14 سال کی عمر میں پہلی جب میں پریپیئر بالکل نہیں تھی، مینٹلی طور پہ میں بالکل پریپیئر نہیں تھی اس چیز کے لیے. ایک صاحب تھے جو میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ کافی صاحب علم تھے اور ایک وہ گدی کے جانشین تھے. ٹھیک ہے، ان سے پہلی ملاقات جب میری ہوئی عام مہمانوں کی طرح جس طرح ہوتی ہے، اور انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ آپ کی بچی میں ایسا اسپارک ہے اور میں اس کو کام میں لانا چاہتا ہوں تاکہ یہ لوگوں کی بھلائی کا ذریعہ بنے. بالکل. تو انہوں نے میرے والد سے اجازت لی، جبکہ میرے والد نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. بقول ان کے کہ میری بیٹی ذات ہے اور کل کو اس کی شادی ہونی ہے، اگر اس طرح کا ہوا تو لوگ یہ سوچ کر کہ اس پہ جنات ہیں یا کچھ ایسا ہے، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے انہیں سمجھایا، میرے والد میری اس بات کو سمجھے، اور انہوں نے سیکنڈ ڈے مجھے کہا کہ ہم نے قبرستان جانا ہے. میں بالکل نہیں ڈری. جی قبرستان. وہ چلا آپ نے قبرستان؟ جی میں نے قبرستان میں کھینچا تھا. میور شاہ قبرستان ہے جو کہ شیر شاہ میں، کراچی کی بات میں کر رہی ہوں. میں نے وہاں پر کھینچا اور ٹوٹی ہوئی قبر میں بیٹھ کر. اچھا، قبر کے اندر بیٹھ کر. جی 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 وہ قبر ٹوٹی ہوئی تھی جس میں میں باوضو ہو کر بیٹھی. مجھے صورت بتائی گئی جو میں یہاں نہیں بتانا چاہوں گی، اور اس کا مجھے طریقہ کار اور ٹائم بتایا گیا. ٹھیک ہے، رات کے وقت نہیں، عصر سے مغرب کے درمیان. اچھا، عصر سے مغرب کے درمیان. اور میں نے اس میں میرا بھائی میرے ساتھ موجود تھا، لیکن وہ سب مجھے بٹھا کر میرا حصار کھینچ کر اور وہ قبرستان سے باہر چلے گئے تھے. اور مجھے تنبیہ کی گئی تھی کہ مجھے کوئی آواز آتی ہے، کوئی بلاتا ہے میرا نام لے کر، میرا بھائی، میرے والد، میری ماں کی آواز آتی ہے، تو مجھے اپنی جو پڑھائی ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے قرآن پاک کھول کر جو سورت تھی وہ مجھے بتائی گئی، اس کی تعداد بتائی گئی، اور میں بالکل نہیں گھبرائی اور بالکل نہیں ڈری، کوئی خوف نہیں تھا. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں شاید میں شروع سے تجسس پسند تھی تھوڑا سا، تو مجھے یہ تھا کہ یہ میرے لیے بڑا انہونا سا کام ہے اور میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور میں نے اس جو تعداد تھی سورہ کی وہ پڑھی اور اٹھ کر میں باہر آئی، اور اتنے میں وہ جو صاحب تھے وہ بھی اور میرا بھائی بھی سامنے آ گئے. انہوں نے مجھے مبارکباد دی. اس کے بعد میں نے اپنے گھر آ کر غسل کیا. تو جب آپ چلا کھینچ رہی تھی اس قبر میں بیٹھ کے، تو آپ کو کچھ محسوس ہوئی؟ ہاں، بہت ساری ہوا، جیسے بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں جو کانوں کو چیر دیتی ہیں، مطلب اتنی تیز ہوائیں کہ لگتا تھا کہ آپ کی باڈی سے آر پار ہو رہی ہیں. لیکن میں بالکل نہیں گھبرائی. اور بہت سارے پرندوں کے بولنے کی آوازیں جو یکبخت، مطلب کوئل بھی بول رہی ہے، طوطا بھی کہیں سے بول رہا ہے، کوا بھی بول رہا ہے، چیل کی بھی آواز آ رہی ہے، الو بھی بول رہا ہے، مطلب ڈفرینٹ ٹائپ کی جو آوازیں ہیں وہ آ رہی تھیں. لیکن مجھے کیونکہ کہا گیا تھا کہ مجھے کسی چیز پر توجہ نہیں دینی اور مجھے فوکس اس قرآن کے حرف پر کرنا ہے، تو میرا فوکس انہی حروف پر تھا اور میں کمزور نہیں پڑی. اچھا، اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے کافی سیکھے ہوئے نا، نوری، آبی اور خاکی، تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا بتائیے کہ وہ بیسکلی کیا ہوتے ہیں، اور آپ نے وہ جیسے آپ نے یہ چلا کھینچا، تو اس کے علاوہ اس کے بعد آپ کو کیا، مطلب اس چلے کے بعد آپ کو کیا فیل ہوا کہ آپ نے یہ باقی چیزیں بھی جو ہیں ساتھ ساتھ رکھی ہیں اور سیکھی اور کی بھی، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے لوگوں کا علاج بہت زیادہ کیے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی پلیز مجھے بتائیے. اچھا، اس دوران کیونکہ میں 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، میں پڑھتی تھی. چھوٹی تھی کافی. ہاں جی، میں 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اس وقت. اور پھر یہ ہونے لگا، ہاں میرے ساتھ انہوں واقعات ہونے لگے. جب میں نے کبھی اسکول میں جب تک میں نے یہ سب کچھ نہیں سیکھا تھا، مطلب تو میں پراپر پڑھائی کرتی تھی، اور پھر جب میں نے یہ سیکھ لیا تو مجھے بالکل یہ نہیں تھا کہ میرے سر پہ ایگزام ہے اور مجھے پڑھنا ہے. اچھا، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں؟ ہاں، میں اکثر جب میں پیپر دینے کے لیے جایا کرتی تھی، اور یہ واقعہ بتاتے ہوئے بالکل وہی سب کچھ میری آنکھوں کے آگے گھوم گیا ہے. جب میں پیپر دینے جاتی تھی بہت آرام سے پیپر لیتی تھی، اور ایک بلی آ کر بیٹھتی تھی اس کھڑکی میں. مجھے آج بھی وہ اسکول یاد ہے جہاں پر میں نے اپنا پیپر دیا ہے، اور وہ بلی آ کر بیٹھتی تھی اور میں پیپر لکھتی ہی چلی جاتی تھی. اور جتنے زیادہ پیپر میں اپنی کلاس میں لیتی تھی کوئی نہیں لیتا تھا ایکسٹرا پیپرز. اور میں اگر سب سے لاسٹ میں بھی آئی ہوں تو میں سب سے پہلے اپنا پیپر کر کے اور کلاس روم سے باہر آ جایا کرتی تھی، بہت مطمئن، بہت پرسکون. اور جب میں گھر آتی تھی اور اپنے والدین کو بتاتی تھی کہ میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، تو کہتے تھے کتاب تو کھول کے نہیں دیکھی. میری والدہ وہ کہتی تھی کتاب تو تم نے نہیں کھولی اور پیپر اچھا ہوا ہے، رزلٹ آنے پہ پتہ چلے گا. اور جب رزلٹ A1 گریڈ آیا کرتا تھا تو گھر والے کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. مجھے اس کے بعد یہ ہونے لگا، اور پھر ایسا ہونے لگا کہ جس کو جو چیز کہہ دی وہ ہونے لگی. یہ ایسا ہے یوں ہو گیا، یہ ویسا ہے یوں ہو گیا.
اس طرح سے چھوٹے چھوٹے واقعات ہونے لگے. اور اس بات کو جب میرے والد اللہ ان کو جنت میں جگہ دے جب انہوں نے نوٹس کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب یہ بات آئندہ نہیں کرنی ہے, مجھے کسی کو ایسا نہیں کہنا, مجھے کسی کو ویسا نہیں کہنا. مطلب مجھ پر پابندیاں لگنے لگی. اس دوران میں پڑھائی چلتی رہی میری, اور پھر میری شادی ہو گئی. ٹھیک ہے. جب میری شادی ہو گئی تو اس کے بعد میرا ایک بیٹا تھا, اور پھر اس کے بعد میرا کہیں جانا ہوا, اور وہاں پر پھر ایک صاحب ملے. ان سے جب گفتگو ہوئی, سلام دعا ہوئی, تو انہوں نے میرے ہسبینڈ کو یہ بات کہی کہ آپ کی بیوی میں اسپارک ہے, اور ہم مطلب چاہتے ہیں کہ یہ سیکھیں, یہ کر سکتی ہیں. اور میرے ہسبینڈ نے صاف انہیں جواب دے دیا, لیکن وہ بضد رہے. اور میں نے پھر اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے یہ کرنا ہے. جب انہوں نے میری دلچسپی دیکھی, اور کیونکہ وہ اس پہلی باتوں سے واقف نہیں تھے. اچھا, جو آپ پہلے آپ نے جو ہو چکا تھا. اور پھر میں نے انہیں تھوڑا سا بتایا مختصراً, اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو ضرور. اور پھر میں نے اس علم کو سیکھا, اور اس علم کو سیکھنے کے بعد مجھے پھر تعویذ بنانے کی اجازت دی گئی. اچھا. پھر میں نے تعویذات لکھنا شروع کیے, اور پھر میرے ہسبینڈ کی اجازت سے میں نے لوگوں کا کام کرنا شروع کیا, اور میں نے فی سبیل اللہ کام کرنا شروع کیا, بغیر کسی اجرت کے, بغیر کسی معاوضے کے. اور میں نے لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد اسی دوران میں میری 3 بچے ہو گئے, اور میرا علم سیکھنے کا اور علم کرنے کا عمل جاری رہا. اور جب میری جو لاسٹ بیٹی تھی اس کی پیدائش سے پہلے میں نے علم سیکھا, اور کیونکہ میرے اس سیکنڈ بچے اور بیٹی کے درمیان میں 7 ایئرس کا وقفہ آ گیا تھا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب ذہنی طور پر فارغ ہوتے ہیں تو آپ نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے آپ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو میرے دل میں خیال ہے کہ مجھے اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ایک صاحب علم صاحب ہیں, میں نے ان سے خود رابطہ کیا, اور انہوں نے مجھے ایک علم کے بارے میں بتایا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ کر سکتی ہوں. اور میں نے ان سے کہا کہ میں بالکل کروں گی. جو آپ کو بتایا انہوں نے؟ علم نوری تھا. ٹھیک ہے. لیکن میں پھر اس سورہ کے بارے میں آپ کو نہیں بتانا چاہوں گی, ہائڈ رکھنا چاہوں گی اس چیز کو, وہ جو الفاظ تھے. اور پھر میں نے اسے سیکھا, پھر اس پہ مجھے بہت عبور حاصل ہو گیا, اور میں پچھلے 15 سال سے یہ عمل کر رہی ہوں, جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا. بہت سارے لوگ جو بیماریوں کا شکار تھے, بہت سارے لوگ جو اثرات کا شکار تھے, بہت سارے لوگ جو نظر بد کا شکار تھے, بہت سارے لوگ جن کا روزگار بند تھا, بہت سارے لوگ اولاد رب کی ذات دیتی ہے لیکن علاج معالجہ میں نہیں کیا, اور اللہ نے اس کام میں شفا رکھی. اور الحمدللہ آج تک میں نے جتنے لوگوں کا علاج کیا ہے اس میں سے کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا علاج نہیں کر سکی یا ناکام رہی, الحمدللہ. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب وہ جو چیزیں تھیں جن میں لوگوں کا اتار فی سبیل اللہ کرتی تھی, وہ مطلب وہ اتار پورا نہیں کرتے تھے. اٹس مین کہ اگر میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ کے ذمہ بکرا ہے, یا آپ نے مرغی کا صدقہ دینا ہے, یا آپ نے ایون 1.25 پاؤ گوشت بھی دینا ہے, تو وہ نہیں دیتے تھے. اور پھر وہ اس کے اثرات مجھ پر آنے لگے. میرے گھر میں میرے ہسبینڈ کا کاروبار بزنس ڈاؤن ہو گیا, میرے بچے بیمار رہنے لگے, میرے گھر میں بہت افراتفری کا ماحول ہو گیا. اور پھر میرے اساتذہ نے مجھے کہا کہ مجھے اس کا ہدیہ منتخب کرنا چاہیے, اور پھر میں نے اس کا ہدیہ منتخب کیا, اور پھر میں لوگوں کا علاج کرتی رہی. اب بھی لوگوں کا علاج کرتی ہوں, لیکن چند مخصوص لوگوں کا علاج کرتی ہوں جو واقعی پریشان ہیں, جو واقعی دنیا کے ستائے ہوئے ہیں, جنہوں نے جگہ جگہ لاکھوں روپے خرچہ کیے اور اپنا وقت ضائع کیا, لیکن وہ شفا یاب نہیں ہو سکے. تو میں بڑی بات نہیں کرتی, لیکن الحمدللہ اگر علم سیکھا ہے تو اس کو صحیح جگہ پر لگایا ہے. اور میں نے جو علم سیکھا وہ آبی, نوری, خاکی اور آتشی ہے. آبی کو کہہ لیں وہ علم ہوتا ہے جو زمین میں دبایا جاتا ہے کر کے, اور خاکی وہ ہوتا ہے جو آنکھ کے قریب ترین لگایا جاتا ہے, تعویذات ہوتے ہیں. اور خاکی زمین میں دبایا جاتا ہے, اور جو نوری ہے وہ درخت پر لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آبی جو ہوتا ہے وہ پانی کے قریب دفنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اور میں جو کام کرتی ہوں میں ادھورا کام نہیں کرتی کہ آپ کو تعویذات دے دیے, آپ سے ہدیہ لے لیا اور آپ کو کہا کہ بس جی اب جو ہوگا آگے آپ جانے اور آپ کا کام جانے. نہیں, میں اس چیز کو باندھتی ہوں. اگر کسی پہ اثرات ہیں تو اسے باندھتی ہوں تاکہ وہ دوبارہ نہ آئے. اگر کسی کے گھر میں بے روزگاری, تنگی ہے, پریشانی ہے, تو میں اس گھر کے حصار کو باندھتی ہوں تاکہ وہ واپس دوبارہ عمل نہ ہو سکے. اور ہاں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کے عمل کو دوبارہ اس پر ریٹرن کریں اور اس تکلیف کے بارے میں بتائیں کہ ہاں تم نے کسی کو تکلیف دی ہے تو تکلیف یہ ہوتی ہے جو تم اب دیکھ رہے ہو. آپ کا کہنے کا مطلب ہے فرض کریں اگر کسی پہ کوئی عمل ہوا ہوا ہے جی, تو کچھ ایسا ہوتا ہے نا, جیسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ کوئی جادو ہوا ہوا ہے, کسی کے روزگار بند ہے یا اس طرح. تو مطلب فار ایگزامپل کوئی آپ کے پاس آئے ہیں, انہوں نے اپنا کروایا ہے کام کہ کسی کی روزی بند ہے, تو اب آپ کو پتہ چلا ہوگا, اوبویسلی آپ کو پتہ ہوگا کہ کس بندے نے کیا ہے. جی. تو آپ یہ مطلب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بندے نے کیا ہے. فار ایگزامپل کسی پہ جادو ہوا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس بندے نے کیا ہوا ہے. جی, میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں. جب میں نے علم سیکھا تو میں برملا اگر کسی نے کسی پر جادو کیا تو میں بتاتی تھی کہ اس کا نام یہ ہے اور اس کی ولدیت یہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح بہت سارے جھگڑے فساد ہونے لگے لوگوں کے گھروں میں, مار کٹائیوں تک بات چلی گئی اور لوگ میرے دروازے پر بھی, میرے گھر کے دروازے توڑنے کے لیے آ گئے کہ جب انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں گئے تھے اور انہوں نے بتایا ہے. اور بعض دفعہ بات پولیس تھانے تک بھی پہنچی, لوگوں نے رپورٹس کی کہ جس طرح یہ ہے. اور پھر میں نے اپنے جب استاد صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نام بتانا بند کر دیں. ٹھیک ہے, میں نے نام بتانا بند کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے میرا طریقہ کار علاج کا یہ ہے کہ اگر آپ میرے پاس آتے ہیں علاج کے لیے تو میں آپ کو یہ نہیں کہتی آپ پہ یہ ہے, آپ پہ یہ ہے, آپ پہ یہ ہے, بالکل بھی نہیں. میں سمپل آپ کا نام پوچھتی ہوں, آپ کی ماں کا نام پوچھتی ہوں, مجھے آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا. اگر آپ نے ہی مجھے سب کچھ بتا دیا تو آپ کا میرے پاس آنے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے, میں آپ کے نام اور آپ کی ماں کے نام سے آپ کا حساب نکالتی ہوں. آپ کہتے ہیں میری روزگار بند ہے, یا مجھ پہ عمل ہوا ہوا ہے, یا میری شادی نہیں ہوتی, یا مجھے اولاد نہیں ہو رہی, تو میں حساب نکال کر دیکھتی ہوں. اس میں اگر تو خدا کی طرف سے بندش ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی روزی بند ہے, یا آپ کے بچے نہیں ہو رہے, یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر کسی نے عمل کیا ہے تو میں اس کا حلیہ بتاتی ہوں, وہ مرد ہے یا عورت ہے, میں اس کا حلیہ بتاتی ہوں. آپ کا اپنا ہے, آپ کا پرایا ہے, وہ آپ اسے پہچان لیتے ہیں جب آپ کو حلیہ بتایا جاتا ہے. اور اگر خدا کی طرف سے ہے تو میں آپ کو کوئی نہ کوئی تصویر بتا دیتی ہوں کہ آپ یہ پڑھیں, اللہ آپ کی مشکل آسان کرے گا. اور اگر آپ پہ عمل ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ عمل ہے, اس طرح کاٹا جائے گا, یہ میرا ہدیہ ہے اور یہ اس کا طریقہ کار ہے, اور آپ کو یہ پابندی کرنی ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس موکل ہے, ہمارے پاس یہ چیز ہے, ہم ان سے علاج کرواتے ہیں یا خود کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہے, موکل ہے یا؟ اچھا دیکھیں, میں نے نا علم سیکھا, ٹھیک ہے. وہ جو لوگ ہیں ڈھونگی بابا آج کل جگہ جگہ کاروبار چمکائے بیٹھے ہیں اپنا, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا دیواروں پر لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں. تو وہ محبوب ہی کیا جو جس کو آپ نے اپنے قدموں میں بٹھا لیا. محبوب تو دل میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ قدموں میں بٹھانے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں میرے پاس فلاں عمل کا موکل ہے, میرے پاس فلاں. تو یہ اس میں سے اکثریت جو ہے وہ 50% ہاں ہے اور 50% نہ ہے. مطلب موکل قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, یا ان سے کام لینا آسان نہیں ہوتا, آپ کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل جی. میرے پاس جو ایک علم میں نے سیکھا ہے اور اس کے موکل ہیں, میں ان کے ذریعے بھی کام لیتی ہوں جب مجھے ان کی ضرورت پڑتی ہے. اور میں اپنے علم کے ذریعے بھی کام کرتی ہوں جو میں نے سیکھا ہے, کیونکہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے. میرا علم نوری علم ہے اور میں نے ہمیشہ اسی سے علاج کیا ہے, کیونکہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے اور میں اپنی آخرت اور اپنی قبر خراب نہیں کرنا چاہتی. تو میں نے غلط علم کبھی نہ کیا ہے. اور ہاں, سیکھا ضرور ہے. سیکھا اس لیے ہے کہ کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کی جان پہ بند پڑی ہو اور سامنے والے کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہو, لیکن میں نے آج تک کیا نہیں ہے اور نہ میں کرنا چاہوں گی. لیکن آپ کے بتانا ضروری سمجھ رہی ہوں کہ میں نے وہ علم بھی سیکھا ہے, لیکن میں نے اس پہ کبھی عمل نہیں کیا, نعوذ باللہ. اور دوسرا جو ہے میرا علاج قرآنی حوالے سے ہوتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے. اور جہاں یہ تو بات ہی نہیں ہے نا کہ قرآن کی بھی کہیں آخر ہے,
قرآن کی تو آخر ہی کہیں نہیں ہے. تو جہاں موکلات کی ضرورت پڑتی ہے ان سے بھی کام لیا جاتا ہے, اور موکل ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جو ہماری نظر یا ہمارے شہر سے دور ہمیں کسی کا علاج کرنا ہے, تو ہم وہاں موکل سے کام لیتے ہیں, ورنہ ہم اپنی قرآنی جو آیات ہیں ہم انہی سے ان کا علاج کرتے ہیں. جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ موکل ہوتے ہیں, آپ ان سے علاج کرواتی ہیں, تو ایسا ہے مطلب وہ موکل زیادہ تعداد میں ہیں آپ کے پاس یا ایک دو اس طرح سے؟ اچھا, 2 ہیں جن میں سے ایک ابھی یہاں بھی موجود ہے. یار ایک سیکنڈ منع کرو یہ. حصار کھینچا ہوا ہے میں نے, آپ کو ڈرنا ہی نہیں چاہیے. تو وہ نقصان اس طرح مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ موجود ہیں تو نقصان نہیں پہنچاتے؟ ہاں, کیونکہ اگر آپ جب تک بے ادبی نہیں کریں گی, کیونکہ میرے جو موکل ہیں وہ بھی پاک صاف ہیں اور نماز اور قرآن کے پابند ہیں, تو جب تک آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے وہ آپ کو بالکل نقصان نہیں پہنچائیں گے. آپ چاہتی ہیں کہ ان کی موجودگی آپ کو بتائی جائے کہ وہ یہاں موجود ہیں؟ نہیں, آپ نے بتا دیا کافی ہے. آپ مجھے بتائی تھی کہ جو دوسرے موکل ہیں وہ کس طرح, مطلب آپ 2 بتائیں نا آپ نے. اچھا, 2 میں نے بتائے ہیں. ایک میرے پاس خاتون ہے, ٹھیک ہے, اور جنہیں میں بی بی کے نام سے پکارتی ہوں, ٹھیک ہے. اور جو دوسرے ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی میں یہاں پر, وہ بیل ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کافی برگزیدہ ہیں, یعنی ان کی عمر کافی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں انہیں بار بار زحمت نہیں دیتی, ٹھیک ہے. لیکن جو بی بی ہیں میں اکثر ان سے کام لیتی ہوں کیونکہ وہ بہت برق رفتاری کے ساتھ آتی اور جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو میں ان سے کام لیتی ہوں, اور بہت ساری باتیں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ آئے, زیادہ تر کچھ لوگ ایسے بھی آئے میرے پاس علاج کے لیے کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, اور وہ آئے, یا لوگ اپنی بیٹیوں کو لے کر آئے, جی ہم نے اس کی شادی طے کر دی ہے, اور اس پہ حاضری ہوتی ہے, اور اس پہ جن آ جاتا ہے, اور یہ شادی سے انکاری ہے, ڈیٹ فکس ہو گئی ہے, صبح نکاح ہے, اب بیٹی انکاری ہے, اور تب ان کے جو جن چڑھے ہوئے تھے وہ میں نے اتارے ہیں, جبکہ وہ جن نہیں تھے ان پر, وہ ان کی اداکاری تھی, کیونکہ وہ پسند کسی اور کو کرتی تھی, اور وہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر میری شادی یہاں ہوگی, میں پسند کسی اور کو کرتی ہوں, یہاں رشتہ نہیں ہوگا, تو انہوں نے آٹومیٹکلی کوئی جن طاری کر لیے, ایسی حرکات کی کہ گھر والے جو جن کو علم نہیں ہوتا یا جو جاہل ہوتے ہیں, جن کو سمجھ نہیں ہوتی, وہی سمجھتے ہیں ہماری بچی پر جن آ گیا جی, شادی سے اس لیے وہ ہو رہی جی اسی نو نہیں ویا کے لے کے جانی کہ ادھے تے جن نے, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہماری شادیاں نہ ہو, اور میں جہاں چاہتی ہوں میری وہاں شادی کر دی جائے. تو اس طرح کی لڑکیاں بہت آئیں, اور ایسی لڑکیوں کے میں نے بہت جن اتارے, اور ایسے جن اتارے کہ پھر شام میں ان کا نکاح جہاں ان کے والدین نے طے کیا ہوا تھا اپنے سامنے بیٹھ کر بھی کروایا, تو کوئی جن نہیں آئے تب. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے, اور بہت سارے واقعات. ایک دفعہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا, اور شدید سردیاں تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے, دسمبر تھی, بارش ہو رہی تھی. میرے گھر کا دروازہ بجا, اور میرا بڑا بیٹا باہر گیا, اور اس نے ان سے پوچھا میرے بیٹے سے کہ آپ کی والدہ ہیں؟ تو میرے بیٹے نے مجھے آ کر بتایا کہ باہر 4-5 آدمی ہیں, 2 عورتیں ہیں, اور آپ کا پوچھ رہے ہیں. وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں, ایک مرد باہر کھڑا ہے. اور میں گئی باہر, میں نے ان سے پوچھا جی. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے آپ سے کوئی کام کروانا ہے. میں نے انہیں کہا کہ میں اس وقت کام نہیں کرتی, آپ دن میں تشریف لائیے, صبح آپ بے شک صبح 6 بجے آ جائیں. لیکن وہ باضد تھے کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں اور علاج بہت ضروری ہے. اور میں نے پھر اندر آ کر اپنے شوہر سے مشورہ کیا, اور انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ کوئی ڈکیتی ہو. لیکن جب ہم نے ان کی اچھی طرح ان کو دیکھ بھال لیا تو میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی. وہ اندر آئے, انہوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے, اور ہم کسی کام کے سلسلے میں آئے ہیں. اور میں نے نام لیا, انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. میں نے نام لیا, میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس میں کسی کی عزت خراب ہوگی. 2 دن بعد لڑکی کی شادی ہے, اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کی شادی روک دوں, یعنی کسی کے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دوں. تو یہ میں نہیں کر سکتی, کیونکہ میں بھی صاحب اولاد ہوں, اور مجھے بھی اللہ نے بیٹے بیٹیوں سے نوازا, تو میں یہ نہیں کر سکتی. لیکن ان کا کہنا یہ تھا, وہ باضد تھے, اور انہوں نے میرے آگے ٹیبل پہ رکھ کر بریف کیس کھول دیا جو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا, اور انہوں نے مجھے لالچ دی اس چیز کی کہ یہ پیسے, آپ بہت پیسے ہیں, آپ کی سوچ سے زیادہ, آپ کا جو ہدیہ ہے اس سے کہیں زیادہ
تو آپ یہ کام کریں گی اور ہم یہ کروائیں گے. اور میں نے ان کو انکار کر کر جب میں کھڑی ہو گئی اور ان سے میں نے کہا کہ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں میرے گھر سے, میں یہ کام کسی قیمت پر نہیں کروں گی, تو انہوں نے باقاعدہ میری کن پٹی پر پسٹل رکھ لی اور مجھے کہا کہ آپ یہ کام کریں گی, آپ کو یہ کام ہر قیمت پر کرنا ہوگا. اور میں تب بھی انکاری رہی اور میں بالکل خوفزدہ نہیں ہوئی, کیونکہ مجھے اپنے علم پر اور اپنے رب پر بہت بھروسہ تھا. اور میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ یہاں سے 10 منٹ میں نہیں نکلے میرے گھر سے, تو میں آپ پولیس میں اطلاع کر دوں گی اور آپ پکڑے جائیں گے. اور وہ جو صاحب تھے وہ مجھے تڑیاں دیتے ہوئے گئے, اور ان کی تڑیاں بڑی خطرناک تھی, لیکن میں ڈری اس لیے نہیں کہ مجھے اپنے رب کی ذات پر بہت بھروسہ تھا, اور میں کسی کا گھر خراب کر کے کسی دوسرے کا گھر آباد نہیں کرنا چاہتی. بالکل بالکل. تو یہ میرے اصول کے خلاف تھا, اور میں نے ہمیشہ اپنے اصولوں پر کام کیا ہے. جو وعدہ میری اپنے اساتذہ کے ساتھ ہے وہ آج تک قائم ہے, اور میرا خیال ہے شاید میں اسی لیے بھی کامیاب ہوں کہ میں نے اپنے اساتذہ سے کیا ہوا کوئی بھی کال توڑا نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو ہوتے رہے. ایسا واقعہ ہوا جیسے کوئی آپ کے پاس علاج کروانے آیا ہے جی, اور اس کے بعد کوئی جیسے کسی کے اوپر فار ایگزامپل کسی کے اوپر کوئی جن ہے یا کوئی اثرات ہیں, کوئی اثرات ہیں, جی, تو جب وہ آپ کو علاج کروانے آئے ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ کوئی آپ کے گھر میں یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو, یا جو آپ نے چلے جو ہے وہ کاٹے ہیں اس کے بعد آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہوں, جیسے ہوتی ہیں نا پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو اس قسم کے کوئی واقعات آپ کے اچھا اس طرح کے تو بہت سارے واقعات, اس میں سے میں ایک تو آپ کو بتاتی ہوں. میں نے ایک دفعہ سورہ نام نہیں لیتی, اس کا میں نے چلا کھینچا. ٹھیک ہے. اور مطلب ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھ سے چلا کروایا, اور لیکن انہوں نے مجھے اس جو چیز حاضر ہوئی اس کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں بتایا تھا, لیکن انہوں نے مجھ سے پڑھائی کروا کر قابو اسے خود کر لیا. اور وہ ایسا ہوا کہ وہ چیز جب حاضر ہو گئی, کیونکہ مجھے اس کو قابو کرنے کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا, میں اپنا کام ختم کیا, میں اٹھ کر میں جس طرح مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے عمل ختم کرنے کے بعد مجھے غسل کرنا ہے, 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں, میں نے وہ ادا کیے, اور اس کے بعد میں سو گئی. جب میں صبح اٹھی, میرے گھر میں پپیتے کے بہت بڑے بڑے 2 درخت لگے ہوئے تھے, جن کو اگر آپ وہ کیا کہتے ہیں کرین وغیرہ سے کھینچ کے اکھاڑ سکیں تو ادروائز وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو جب ہم صبح اٹھے فجر کی نماز کے لیے, اور میری عادت تھی کہ میں نماز کے بعد واک کے لیے نکلتی تھی, جاتی تھی, تو جب میں جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی تو وہ دونوں پپیتے کے درخت جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے, مطلب جڑ سے اکھاڑ کے میرے گھر کے اور میرے گیٹ کے باہر رکھے ہوئے تھے. وہ اچھا پورے پپیتے کے درخت جڑ سمیت اکھاڑ کے اور وہ ایسے فرش پہ لٹائے ہوئے تھے. اور میں فوراً اندر آئی اور میں نے آ کر اپنے ہسبینڈ کو بتایا, تو انہوں نے مجھے کہا ایسا تو ہونا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جن صاحب نے مجھ سے یہ عمل کروایا تھا, میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے مجھے جو عمل ادھورا بتایا تھا آپ نے مجھے نہیں پورا بتایا, تو یہ ہوا ہے میرے گھر میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ مت کیجئے, آپ اندر چلی جائیے اور میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. اور اس دوران میں اپنے جو میرے استاد تھے میں ان سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے کسی اور کا بتایا ہوا عمل کیوں کیا, لیکن کیونکہ وہ جو صاحب تھے جنہوں نے عمل کروایا وہ باضد تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کر ہی نہیں سکتی, مطلب جو آپ کہہ رہی ہیں یہ سب کچھ ایسے ہی ہے. تو اس وقت مجھے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی میرے سیکھے ہوئے علم پر بات کرے, تو میں نے انہیں بتایا کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں, اور میں نے یہ کر کے انہیں دکھایا. اور پھر میرے استاد صاحب نے مجھے تنبیہ کی کہ آج کے بعد ان کے علم میں لائے بغیر مجھے کچھ نہیں کرنا ہے, اور پھر میں نے دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میرے بچوں کو یا میری فیملی کو یا میرے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو تکلیف ہو. بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت نکالا, اور کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ یقین نہیں کرتے اور پتہ نہیں ہوتا کہ علم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں, تو آپ نے کافی چیزوں سے پردہ اٹھایا, اور ہمیں اس بات آپ کی باتوں سے یہ پتہ چلا کہ علم ہوتا ہے, لوگ علاج کرواتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے حل بھی ہوتے ہیں ان چیزوں سے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بیسکلی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کے اوپر علم ہوا ہے. لوگ ڈاکٹروں کے جاتے ہیں, لوگ حکیموں کے پاس جاتے ہیں, لیکن اس چیز پہ کافی کم لوگ ہیں جو نظر ثانی کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے خود اتنے علاج کیے ہیں,
تو اسی طرح اگر ہمارے پاس بھی اس طرح کے کیسز آتے ہیں, اگر کوئی اپنا علاج کروانا چاہتا ہے تو ہم آپ سے ضرور رابطہ کریں گے. جی, اسی کے ساتھ ہم اپنا شو ختم کرتے ہیں, اور اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے, اور اگر آپ لوگ اپنی کہانیاں جو ہے ہمیں سنانا چاہتے ہیں, جو واقعات آپ لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں, جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں, تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہمیں ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں, اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور واقعات کے ساتھ.